بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بغیر موسم کے کچھ انگور تحفے کے طور پر پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، میرے فرزندوں حسن حسین علیہ السلام کو لاؤ تاکہ وہ بھی میرے ساتھ یہ انگور تناول کریں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حکم رسول کے مطابق روانہ ہوا اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر وہ دونوں شہزادے وہاں موجود نہیں تھے۔ میں نے واپس جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آپ کے دونوں نواسے گھر میں موجود نہیں ہیں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور بچوں کی تلاش میں نکلے اور ان کے نہ ملنے پر آپ بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ بار بار کھڑے ہوتے اور فرماتے، اے میرے بچوں، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہو؟ پھر فرمایا کہ جو شخص مجھ تک ان بچوں کو پہنچائے گا اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور دریافت فرمایا، اے خدا کے رسول، آپ اس قدر بے چین کیوں ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنے فرزندوں حسن حسین علیہ السلام کے لیے پریشان ہوں اور مجھے ان دونوں کے بارے میں یہودیوں کی شرارتوں کا اندازہ ہے۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہودیوں کی شرارتیں اپنی جگہ، البتہ آپ ان دونوں شہزادوں کے بارے میں منافقین کی طرف زیادہ توجہ فرمائیں کیونکہ وہ یہودیوں سے زیادہ مکار ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی، یا حضور، آپ کے دونوں شہزادے حسن حسین علیہ السلام اس وقت بنو داؤد کے باغ میں آرام کر رہے ہیں۔ یہ سن کر ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو یہ منظر دیکھا کہ دونوں شہزادے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے سو رہے ہیں اور ان کے نزدیک ہی ایک خوفناک جانور ہے جس کے منہ میں پھول کی ایک ٹہنی ہے جس کے ذریعے وہ ان دونوں کے چہرے پر گویا پنکھا جھل رہا ہے۔ جب اس جانور نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اپنے منہ سے وہ ٹہنی گرا دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بولا، خدا کے رسول، آپ پر سلام ہو، میں در حقیقت جانور نہیں ہوں بلکہ ملائکہ کاروبین میں سے ایک فرشتہ ہوں۔ کچھ دیر کے لیے ذکر خدا سے غافل ہو گیا تھا تو خدا نے سزا کے طور پر مجھ سے میری صورت تبدیل کر دی جیسے آپ ملا خط فرما رہے ہیں۔ پھر مجھے آسمان سے نکال کر زمین پر ڈال دیا گیا۔ کئی برس گزر چکے ہیں، میں خدا بند عالم کی بارگاہ میں گزارش کرنے کے لیے ایسے صاحب فضل و کرم بندے کی تلاش میں ہوں جو میری سفارش کرے تو ہو سکتا ہے خدا میرے حال پر رحم فرمائے، پہلے کی طرح دوبارہ راستہ بنا دے، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر اور کامل رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو دیکھا تو ان کے قریب گئے، انہیں پیار کرنا شروع کیا یہاں تک کہ دونوں جگ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اب ان حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں سے فرمایا، اے بیٹو، یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ ان میں سے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا، لمحہ بھر کے لیے ذکر خدا سے غافل ہوا تو اس کو جانور کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ تم دونوں اس کی سفارش کر دو، تم دونوں خدا بند عالم سے سفارش کر دو۔ یہ سن کر دونوں شہزادوں نے اٹھ کر وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر ایک دعا کی جس کا اردو ترجمہ یوں ہے، خدا تجھے ہمارے جلیل القدر نانا تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے والد حضرت علی علیہ السلام، ہماری مادر گرامی جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا واسطہ کہ تو اس فرشتے کو اس کی سابقہ حالت پر پلٹ دے۔ جیسے ہی شہزادوں کی دعا مکمل ہوئی، جبریل امین آسمان سے فرشتوں کے گروہ کے ساتھ نازل ہوئے،
इस फरिश्ते को खुशखबरी सुनाई कि खुदा ने दोनों शहजादों की दुआ कबूल फरमा ली और तुम्हें माफ़ कर दिया और अब तुम्हें साबका हालत पर पलटा रहा है। फिर तमाम फरिश्ते खुदा आलम की तस्बीह पढ़ते हुए आसमान की तरफ चले गए। जिब्राइल अमीन खुशी के साथ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वापस आए और कहा, ए खुदा के रसूल, वो फरिश्ता जिसे शिफा नसीब हुई आसमान के दूसरे फरिश्तों पर फ़ख्र करता है और कहता होगा कि मेरे जैसा कौन हो सकता है। मेरी सिफारिश पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाई, जो शहीदों सरदार हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।